کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات ہو رہی ہے پاکستان کی حکومت کی بے حسی کی، اور بات ہو رہی ہے ان اداروں کی بے حسی کی جہاں پر ملازمین نے پوری زندگی اپنی نبھا دی، ان کی خدمت کی، پاکستان کی قوم کی خدمت کی، لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو پوچھا نہیں جا رہا صحیح طریقے سے۔ پوچھنے کے بعد تو دور ہے جناب، ان کو ان کا حق ہی نہیں دیا جا رہا جو کہ غالباً ان کا حق بنتا ہے۔ آپ کو لیگل وے میں جو آپ کے حقوق ہے کم از کم وہ تو ہماری سوسائٹی میں ہم لوگوں کو ملنے چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی ان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کہ جو لیگل حقوق ہیں وہ بھی ان کو نہیں مل پا رہے۔ شیخ صاحب نے پوری تفصیل ہمیں بتائی کہ کس طرح جو ہے ان کی پینشن میں 2% جو ہے وہ کٹوتی کر دی گئی ہے، اور وہ وداؤٹ اینی ریزن ہے جناب۔ کورٹس نے بھی ان کے حق میں فیصلہ سنایا، لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک اس پر امپلیمنٹیشن نہیں کیا جا رہا، جس کی وجہ سے ابھی تک وہ پرابلم جو ہے وہ موجود ہے۔ عبدالحمید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں، کچھ کہنا چاہ رہے تھے ان اداروں کی بے حسی کے حوالے سے اور حکومت کی بے حسی کے حوالے سے۔ میں اس میں عرض کروں گا کہ یہ 1973 میں آئین پاکستان بنا، اس آئین پاکستان کے تحت تمام جو سرکاری ادارے تھے ان کو ملازمین کو تحفظ بھی دیا گیا، ان کو حقوق دیے گئے۔ اسی طریقے سے ہم اسی قانون کے تحت سینٹرل گورنمنٹ نے ہمیں بھرتی کیا، اس وقت جو مطلب پی ٹی این ٹی کہلاتا تھا، پھر ٹی این ٹی ہو گیا اس کے بعد، تو ہم نے کم و بیش 35-40 سال ملک و قوم کی خدمت کی ہے۔ اور آج یہ جو عالی شان عمارتیں ہمارے نظر آ رہی ہیں آپ کو ہمارے اداروں کی، اس میں ہمارا لہو شامل ہے، اس میں ہمارے بچوں کی خوشیاں شامل ہیں، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ جو جتنے بھی ادوار اگر آپ ڈکٹیٹر کے لے لیں، آمروں کے لے لیں یا جمہوری دور لے لیں، اس میں ملازمین کے حقوق کو پامال کیا گیا ہے۔ اس میں بڑی مطلب واضح یہ بات ہے کہ ملازمین کو یہ حقیر سمجھتے ہیں کہ جبکہ وہ ملازم ہیں کہ جو سردی میں گرمی میں طوفان ہے کچھ بھی آ جائے انہوں نے اپنی ڈیوٹی پرفارم کرنی ہے، اور ہمارا جو ملک کا جو نظام ہے اس میں ان کا مین کردار ہے۔ اور میرے خیال ہے ہمارے اگر ہم ملازمین بات کریں ملازمین کے حوالے سے، وہ واقعی میں اپنا جو ہے اپنا فرض بہت اچھے طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ ہم اوپر اعلیٰ افسران کی بات نہیں کر رہے، ان کے ہر ادارے میں اپنے عیاشیاں ہوتی ہیں، ان کو بات نہیں کر رہے، لیکن ملازمین جو ہیں میں وہ کسی بھی ادارے کے ہوں گے وہ اپنا خون پسینہ ایک کر کے اپنا کام ضرور کرتے ہیں۔ جی بالکل، ہم دیکھیے میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر ہمارا بچہ گھر میں بیمار پڑا ہوا ہے نا، تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ بچہ تو جو کسی نہ کسی طریقے سے ہاسپٹل چلا جائے گا، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ چونکہ جو ہمیں ڈیوٹی دی گئی ہے وہ اہم ہے، اس ڈیوٹی کی وجہ سے ہم نے بہت ساری عوام کی اور ملک و قوم کی خدمت کرنی ہے وہاں پہ جا کے بیٹھ کے، ہم وہ اپنی تو ذمہ داری نبھا رہے ہیں، لیکن جہاں اب دیکھیے میں ایک اور اہم بات آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جب یہ ادارہ جنوری 96 میں یہ پی ٹی سی ایل بنا ہے، اس وقت انہوں نے ایک قانون بنایا، اس کو ہم کہتے ہیں ری آرگنائزیشن ایکٹ 96۔ یہ بنایا گیا، بنانے کے بعد پارلیمنٹ میں گیا، پارلیمنٹ نے اس کو پاس کیا، اس کے بعد پریزیڈنٹ کے سائن ہو گئے۔ اب اس جو قانون بنایا گیا اس میں ہمیں تحفظ دیے گئے کن لوگوں کو، جن کو ٹی این ٹی نے بھرتی کیا تھا، سینٹرل گورنمنٹ نے بھرتی کیا تھا۔ قانون موجود ہے، یہ قانون موجود ہے کہ ہمارے جو تحفظات ہیں وہ مطلب چاہے وہ ان سروس ہے یا وہ ریٹائرڈ پینشنر ہے، ان کے جو حقوق ہیں وہ سیف ہیں، اور ان کی گارنٹر گورنمنٹ آف پاکستان ہے، انہوں نے سائن کیے ہوئے ہیں، جیسے کہ ابھی شیخ صاحب نے بتایا کہ وہ سیل پرچیز ڈیڈ میں بھی انہوں نے اس پہ سائن کیے ہوئے ہیں کہ وہ مطلب ہے ان کے حقوق کو وہ پامال نہیں کریں گے۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ 1882 کا پینشن لا موجود ہے، انہوں نے نہیں بنایا، یہ اس وقت کی برٹش گورنمنٹ نے بنایا ہے، وہ آج بھی لا پوری دنیا میں سٹینڈ کرتا ہے، اور اس میں یہ پروویژن موجود نہیں ہے کہ یہ کسی پینشنر کی پینشن کو یہ کٹ کر دیں یا کم کر دیں اپنی مرضی سے، کیونکہ اس میں پروویژن موجود نہیں ہے، یہ قانون انہوں نے نہیں بنایا۔ اب دیکھیے کہ وہ قانون موجود ہے، 96 ایکٹ موجود ہے، اب جب یہ 2010 میں انہوں نے ہماری پینشن میں کٹوتی کی ہے، ہم نے ان کو بذریعہ پرنٹ میڈیا اور ہم نے ان کو لیٹر لکھے کہ آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ پاکستان کا جو بنایا ہوا ہے جو آئین ہے جو قانون ہے، ایک آپ اسے نراف کریں، 1882 کے قانون جو پینشن کا ہے آپ اسے نراف کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک غیر ملکی کمپنی اتصالات جس کی میں بات کروں گا، ویسے تو ہمارا مسلم ممالک ہے لیکن ان کو چاہیے کہ وہ ہمارے ملک میں بیٹھ کے ہمارے لوگوں کے حقوق کو پامال نہ کریں، اپنے ملک میں کچھ نہیں کر سکتے، اپنے ملک میں کچھ نہیں کرتے، لیکن ہمارے ملک میں بیٹھ کے ہمارے پاکستان کے لا سے انحراف کر کے، میں یہ بڑی دعوے سے بات کہوں گا چیف جسٹس سے بھی اور گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی کہ ایک طرف تو کہتے ہیں ہم قانون سے اگر غداری کروں تو مجھے تو سزائے موت ہو جائے گی، اگر میں عمل کرتا ہوں پرائم منسٹر کہتا ہے تو پھر مجھے 6 مہینے کی سزا ہے، یہ منطق وہ دے رہے ہیں، لیکن یہ جو آئین پامال ہو رہا ہے یہ پرائم منسٹر کو نظر نہیں آ رہا، یہ پریزیڈنٹ کو نظر نہیں آ رہا، یہ چیف جسٹس کو نظر نہیں آ رہا، کہ وہ جو کہتے ہیں کہ جی میں انصاف کا منبع ہوں، اب ان کا انصاف کہاں ہے؟ ہم نے ان کے لیے قربانیاں دی ہیں، اس عوام نے ان کے لیے قربانیاں دی ہیں، ڈنڈے کھائے ان کے لیے کہ آزاد عدلیہ آ جائے۔ اب یہ 40,000 پینشنر جو ہیں کم و بیش پورے پاکستان سے چیف جسٹس آف پاکستان کو، پریزیڈنٹ کو، پرائم منسٹر کو ہم نے 40,000 خطوط لکھے، 10,000
10,000 ہم نے ان کو خطوط لکھے ہیں. آپ یقین مانیے کہ وزیر اعظم، صدر پاکستان، چیف جسٹس اور تمام سیاسی جماعتیں، جن میں یہ شاہ محمود قریشی بھی ہے، اس میں یہ جاوید ہاشمی بھی ہے، اس میں عمران خان بھی ہے، اس میں چودھری شجاعت بھی ہے، اس میں یہ ماروی میمن جو بڑی باتیں کرتی ہیں، جا کے پبلک کی بات کرتی ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہیں. اس میں پروفیسر خورشید بھی ہیں، پروفیسر ابراہیم سینیٹر جو ہیں جماعت اسلامی کے. ہم نے ایک ایک کو ٹچ کیا ہے، سب کو ہم نے لیٹر لکھے ہیں. خدا کی قسم کہ انصاف تو دور کی بات ہے، کسی نے جواب دینا گوارا نہیں کیا کہ کیا یہ عین انصاف ہے؟ یہ انصاف کر رہے ہیں ملک و قوم کے ساتھ؟ سمجھ نہیں آ رہی. یہ روٹی کپڑا مکان کا دعویٰ کرنے والے آج ہم سے روٹی اور کپڑا چھین رہے ہیں. ہمیں خودکشی پہ مجبور کیا جا رہا ہے. اب دیکھیے 12,000 فیملی پینشن لینے والی وڈوز ہیں، ان کے ساتھ 4-4 5-5 ان کے بچے بھی ہوں گے. ان کے ساتھ اگر ان کا کوئی بیٹا کمانے والا نہیں ہے تو ان کی بچیاں ہیں. اب وہ بچیوں کے ہاتھ پیلے نہیں کر سکتی، وہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں اس لیے کہ دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو ایک 3-4 ہزار روپیہ پینشن لینے والی جو وڈو ہے اس کا حق بھی میں اب ایک اور انکشاف کروں گا کہ ڈکٹیٹر کے دور میں جسے ہم بڑا غلط کہتے ہیں، ڈکٹیٹر کے دور میں خدا کی قسم ہمیں پوری پینشن ملتی رہی ہے. اور یہ کیسی جمہوریت ہے؟ یہ نام نہاد جمہوریت ہے کہ جس کے آنے سے ہمارے حقوق چھن گئے. یہ انصاف ہے؟ یہ عدل دے رہے ہیں؟ اپنے لیے تو ان کے لیے سب کچھ ہے. لیکن اب دیکھیے ایک اور آپ کو انکشاف کر دوں میں کہ ہمارے حقوق کو پامال کرنے کے لیے، ہمارے حق پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے انہوں نے 1.5 کروڑ روپیہ اس کو دیا ہے جو کہ کہتا ہے کہ یہ غریبوں کی پارٹی ہے، غریبوں کی ہمدرد جماعت ہے پیپل پارٹی. اس کا سینیٹر ہے اعتزاز احسن. 1.5 کروڑ روپیہ یہ پی ٹی ای ٹی بورڈ کے چیئرمین جو آفتاب چشتی جو ہے ہمارے پینشن فنڈ سے اس کو دے دیا کہ یہ پیسہ بچا لیا جائے. کورٹ میں پیش کیا ہمارے خلاف. اب نئی بخاری کو دیکھیے، آپ نئی بخاری کو 1 سال کے لیے پی ٹی سی ایل نے ہائر کیا ہوا ہے آپ لوگوں کے خلاف، ہمارے خلاف، کہ ان کے ساتھ صرف ہمارے. دیکھیے ہم تو پینشنر ہیں. اب برطانیہ کی اگر میں بات کروں، یہاں ایک اور انکشاف کر دوں آپ کے سامنے کہ اگر کوئی پینشنر جا کے درخواست دے دے ونڈو پہ کہ جناب اس پینشن میں ہمارا گزارا نہیں ہو رہا، تو خدا کی قسم وہ کاؤنٹر چھوڑنے سے پہلے اس کی پینشن میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. یہ برطانیہ کی بات کر رہا ہوں. اور پاکستان کے اندر جو حقوق حاصل ہیں ان کو بھی چھینا جا رہا ہے. پھر یہ کہتے ہیں ہم حقوق کے لمبردار ہیں. کون کہے گا ان کو حقوق کے لمبردار؟ کون کہے گا کہ یہ عوام کی ہمدرد پارٹی ہے؟ کون کہے گا کہ عوام کے دکھوں کے اوپر یہ مرہم رکھ رہے ہیں؟ یہ تو ہمارے منہ سے نوالا چھین رہے ہیں. ہاں جی، پینشن ایک واحد ہمارا ریٹائرمنٹ کے بعد ہمارا اور کوئی ذریعہ معاش نہیں ہوتا. آپ نے ساری عمر ان کے ساتھ اس ادارے میں گزاری ہوتی ہے کہ اور کام کرنا ہی مشکل ہوتا ہے. تو ریٹائرمنٹ کے بعد اس طرح کے ساتھ آپ کا انحصار پینشن پر ہی ہوتا ہے، اوپر سے آپ کے ساتھ حالات ہو رہے ہیں. ناظرین مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کہا جائے کہ ہر اس بڑے سیاستدان کا نام انہوں نے مینشن کیا ہے جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ عوام کے اندر گھل مل جاتے ہیں اور وہ عوام کی آواز سنتے ہیں. کیوں ان کے خطوط کا جواب نہیں دیا گیا؟ سمجھ سے بالا تر ہے. کیا وجوہات ہیں کہ ان سے بات نہیں کی جا رہی؟ شیخ صاحب آپ کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے؟ مطلب 10,000 خط لکھے گئے اور ایک کا جواب نہیں دیا گیا. بات یہ کہ سب بے حس، یہ قبرستان ہے بے حس لوگوں کا. یہ ہم لوگوں کے انسان ہی نہیں. سب سے بڑا مجرم اس وقت جو ہماری پینشن کا ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان ہے، کیونکہ قانون ان کے ہاتھ میں، وہ پاور ہے ان کے پاس، امپلیمنٹ آرام سے کروا سکتے ہیں. وہ گارنٹر ہے ہمارے، وہ ہمارے یعنی گارنٹر ہے. اس کے علاوہ یہ ان لوگوں نے پی ٹی سی ایل نے، جب بابر اعوان صاحب تھے یہ منسٹر اس کے لا کے، انہوں نے ایک اپنی عزیزہ ہے، کہتے ہیں زیادہ عوان ان کی عزیزہ ہے، ہم قسم تو نہیں کھاتے کہ عزیزہ ہے یا نہیں، ہم الزام نہیں لگاتے، صرف اسی بات سے اسے بھرتی کیا 3 لاکھ روپے کے لیے وہ کورٹ میں فیس کرے. شیخ صاحب اس سے مزید بات بھی کرتے ہیں. مسز بخاری نے اسکاٹ لینڈ سے میں جوائن کیا، ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں مسز بخاری بول رہی ہوں. جی جی فرمائیے. اب میں یہ بات میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان سے یہ پوچھیں کہ یہ اتنی بڑی بڑی یہاں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، اس حکومت کو ختم کرنے کے لیے کوئی کچھ نہیں کر رہا. بے نظیر کا اتنا یہ شور ڈالتے ہیں. بے نظیر نے کیا پاکستان کے لیے کیا؟ اپنے بچے اس نے باہر آ کے پیدا کیے، اپنا سارا کچھ اس نے باہر رکھا ہے. اور بھٹو نے بھی کیا غداری کی تھی، ملک کے 2 حصے کر دیے. کیا آپ دیکھیں پاکستان کی حالات دیکھ کے رونا آتا ہے، روتے ہیں ہم لوگ دیکھ کے پاکستان کو. یہ لوگ تو لوٹ رہے ہیں. اس حکومت کو کوئی ختم کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا. پلیز آپ اتنے اچھا ڈی ایم ہے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے. پلیز آپ کچھ کریں مل کر کہ یہ پاکستان حالات کچھ اچھے ہوں، اس حکومت کو ختم کیا جائے.
बड़ी मेहरबानी है। बहुत शुक्रिया मिसेस बुखारी कॉल करने के लिए। हम भी यही शऊर बेदार करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें ऐसी सो कॉल्ड जमहूरियत की ज़रूरत नहीं है जो कि अवाम का खून चूसने पर तुली हुई है। हम लोगों ने अपने वोट के ज़रिए चेंज लाना है जनाब, और वोट ही सही मायनों में जो हम किसी को देंगे तो उसके बाद ही पॉजिटिव चेंज आएगा। शेख साहब, वैसे बुखारी साहिबा ने बहुत खूबसूरत बात की है कि इससे पहले जब 2008 में इलेक्शन हुए थे, आप लोगों की इतनी बड़ी जमात है, 40,000 के करीब आप बता रहे हैं कि आप लोगों के पेंशनर्स मौजूद हैं जिनके पास 3 से 4 लाख तक के आपके पास वोट मौजूद है, बल्कि इससे ज़्यादा वोट आपके पास होगा, तो किन को वोट दिया आप लोगों ने? देखिए मोहतरमा, बात सिर्फ इतनी सी है कि जब ये, जैसे मिसेस बुखारी ने कहा, ये मेरी बहन है, मैं इनसे करना चाहता हूँ कि देखें, हम 40,000 बंदा है, हम 40,000 बंदा स्कैडर्ड है ऑल ओवर पाकिस्तान। उसमें हमारे कुछ दोस्त जो हैं, मैं इसमें बर्मिला कहता हूँ, यानी सरहद में हमारे दोस्त हैं, वो कुछ पीपल्स पार्टी के हैं, कुछ नून लीग के हैं, स्कैडर्ड लोग हैं ना। हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते। हम लोग अपनी हद तक, ये हमने अपने तमाम दोस्तों ने वादा किया हुआ है कि जब भी इलेक्शन होंगे हमने हर सियासतदान के खिलाफ बोलना। हम इनको कत्तन इतना फ्री हैंड नहीं देंगे कि जो कुछ ये पहले करते रहे हैं। हमें ये पता है, जैसे उन्होंने कहा जी उनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ये सिर्फ उनका मसला नहीं है पीपल्स पार्टी का, यहाँ तो पाकिस्तान के हर सियासतदान के बच्चे उसके बाहर हैं। जैसे मौजूदा जो सियासतदान है, सारे सियासतदान की बात कर रहा हूँ, इनके दुबई में कारोबार इन सब का, ये हम लोगों को कैसे ख्याल करेंगे, ये तसलात के खिलाफ कैसे जाएंगे? बहरहाल ये हम जॉइंटली इस वक्त हम ये भी सोच रहे हैं कि हम अपनी जमात को ये पाकिस्तान लेवल पे इन सब लोगों के खिलाफ बोलें। इंशाल्लाह ताला कोशिश हम करेंगे, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। देखें, हम कोशिश करेंगे, हमारे अलावा और भी 17.5 करोड़ अवाम है। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना जी। जब ऐसी चीजें, ऐसी स्टोरीज और ऐसे वाकयात जब अवाम के सामने आएंगे, अवाम को पता चलेगा, तो उसके बाद फिर अवाम की आंखें खुलेंगी। हो सकता है थोड़ी देर से खुले, लेकिन खुलेंगी जरूर। और जब ऐसे वाकयात सामने आते हैं तो पता चलता है कि जो बातें की जा रही हैं, बड़े बड़े सियासतदान कहते हैं कि भाई वो सियासतदान गलत है, मैं ठीक हूँ, मेरा साथ दो, जब उसकी हकीकत सामने आती है कि भाई आपको खत लिखा गया, आपसे इन टच होने की कोशिश की गई और आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो फिर कहाँ की सियासत? फिर कल को गालिबन जब आप भी सीट पर बैठ जाएंगे तो हरकतें तो फिर आपकी भी वैसी होंगी। मिसेस खान ने हमें स्पेन से ज्वाइन किया, उनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है बेटा? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपके मेहमानों को भी बहुत बहुत सलाम। और कैसा वीकेंड गुजरा? खैरियत है? सब घर में सब खैरियत है? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र। तो बेटा हम तो यही कह सकते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे रहम करे, और मैं सब भाइयों से कहती हूँ कि वो सब बहन भाइयों से दुआएं करें। एक दुआ है जो इनसे आप लोगों को निजात दिलाएगी। ये एक खुदा ताला की तरफ से हमारे पे अजाब आया, हम समझ नहीं रहे, हम लोग अपनी कोताहियों पे नजर नहीं कर रहे, सिर्फ यही कर रहे हैं कि हाय ये आ गया वो आ गया। हकीकतन वो लोग जो भी आ रहे हैं ना, बस ये बहाना लगा के आ रहे हैं कि हमें तो इन्होंने वोट दिया। अब देखिए कितनी इखलाक से गिरी बात है कि किसी की खतूत का जवाब ना देना। इस्लाम में ये सबसे बुरी चीज है बेटा। अल्लाह ताला ने किस लिए दिल और दिमाग दिया? कम से कम किसी का जवाब ना देना। क्या आपके पास जवाब दे, हाँ अच्छा दे या बुरा दे तो फिर पता चले। लेकिन ये है कि ये देख ले, पहले लोग कहते थे जब भी यहाँ के बैठते थे कि जी यूरोप में लोग बैठे, उन्हें क्या पता पाकिस्तान का। तो मेरे ख्याल है ये आपके मेहमान तो सारे पाकिस्तान के ही है ना। बिल्कुल। अब इससे ज्यादा क्या आप कराची की सूरत हाल देख लें कि तो बस आप देख के दिल कांपता है, खबरें देखने को दिल नहीं चाहता। और ये देखना खुदा ने चाहा तो ये इनके अंदर से ही ये लावा फूटेगा और ये इसी में गड़ जाएंगे और अल्लाह ताला इनको तबाही का रास्ता दिखाएगा। वजीर आजम सजा से छोटी है या बड़ी है? ये होती है इस्तग़फ़ार करने के लिए, ना कि जश्न मनाने के लिए। सही सही। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया मैम कॉल करने के लिए। और हकीकत भी यही है कि वाकई में हम लोगों को अब जागना पड़ेगा। एक चेंज की बात हम सब लोग करते हैं, सियासतदान भी चेंज की बात करते हैं, लेकिन चेंज यहाँ से आना है। इन लोगों जब हमारे तमाम तबकात को उनके हकूक़ मिलना शुरू हो जाएंगे, कम से कम देखो आप ज़्यादा इंसेंटिव नहीं दे सकते, इट्स ओके फाइन, हम आपसे ज़्यादा मांग भी नहीं रहे, लेकिन कम से कम हमारे हकूक़ तो हमें दो। जो हमारी पेंशन है, जो हमारी पे है, जो हमारे बाकी मराहत हैं, वो तो हमें अता करो। कम से कम हम अपने सुकून से जी तो सके, जितनी हम मेहनत करें उतना फल तो हम लोगों को मिले। यहाँ तो हालात ऐसे हैं कि मिलता ही नहीं है बिल्कुल। आप जो काम कर रहे हो आपको उसके एवज भी आपका जो उजरत है उसको भी काट कर आपको दिया जा रहा है। ये तो बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है। आसिफ साहब ने मैं लंदन से ज्वाइन किया, उनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक जनाब। अभी मैं जो ये बुजुर्ग बैठे की बात सुन रहा था, मैं वो कह रहे थे जी हमारे पास 900 वोट है,
تو ہم مل کے یہ ووٹ جو ہے نا ان لوگوں کے خلاف دیں گے. یہ اب تب مجھے بھیا مجھے اس بات سے ہنسی آ رہی تھی کہ جو یہ دوسرے کی سیاستدان ہیں ان کے پاس تو 40 ووٹ پہلے آلریڈی موجود ہیں, ان کے ووٹ تو کاسٹ نہیں ہوں گے وہاں پہ. لیکن آصف صاحب اب یہ سوچ کے اب خاموش تو نہیں بیٹھنا نا. دیکھیں غلطیاں آپ کی بات صحیح ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہاں اس طرح لوگ مر رہے ہیں, ان کا کچھ نہیں بن رہا, یہ تو ابھی زندہ ہے, مر گئے ہیں بیچار کے, وہ زندہ تھے وہ مار دیے انہوں نے, تو باقی ان کا کیا بنے گا. یہ ہمارا جو ملک ہے نا یہ چوروں اور ڈاکوں کے لٹیروں کے ہاتھ میں چڑھا ہوا ہے. خدا ان چوروں ڈاکو لٹیروں سے بچائے گا تو ان بیچاروں کا کچھ بنے گا. ہر بندہ یہ دعا کر رہا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن ایسا آئے گا کہ سب کی دعا کے اللہ پاک قبول کرے گا اور ان ڈاکو اور چور لٹیروں سے ہماری جان چھڑوا دے گا. کیونکہ آپ یقین کریں کہ مجھے لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ جتنے اوپر سیاستدان بیٹھے یہ پاکستان کے ہیں. یہ خدا کی قسم ایسے لگتا ہے جیسے امریکہ نے یہ ٹاؤٹ چھوڑے ہوئے ہیں اور وہاں جا کے یہ اپنے ملک میں حکومت کر رہے ہیں. صحیح آپ یقین کریں کہ بلیو کریں کہ مجھے نہیں لگتا یہ پاکستانی ہے, ایک ہی پاکستانی ہے. کیونکہ جو پاکستانی ہوتا ہے نا, جو مسلمان ہوتا ہے, اس کے اندر درد ہوتا ہے, دل ہوتا ہے. ان کے اندر تو وہ چیز ہے ہی نہیں. سارے پلاسٹک کے دل لگے ہوئے ہیں اور سارے آرٹیفیشل ورک کر رہے ہیں وہاں پہ. ریلوے کا جو وزیر اعظم ہے آپ دیکھیں, اور ریلوے کا جو سب پتا کیا اس کا نام ہے, اس کو بھی انہوں نے معطل نہیں کیا. یہ گیلانی صاحب کے خلاف جو کیس چلا ہے, گیلانی صاحب ہاتھ ہلا کے لوگوں کا شکریہ ادا کرے, دیکھو میں نے عدالت کی توہین کیا ہے, ویلکم ویلکم ویلکم, آپ سارے ڈاکو میرے ساتھ ہیں نا, میں نے عدالت کی توہین کیا پھر بھی مجھے انہوں نے کچھ نہیں کیا. میں بہت بڑا گنڈا ہوں, میرے ساتھ رہو, ہم آپ کے ساتھ رہیں گے 24 گھنٹے, نو پرابلم, ایوری تھنگ اویلیبل ہیئر, نو پرابلم. ہاتھ ہلا کے لوگوں کو بتا رہا ہے. ایک دن ایسا آئے گا کہ یہی ہاتھ اللہ کے فرشتے آئیں گے اور ہاتھ کو اکھاڑ کے لے جائیں گے. بالکل, بہت اچھی بات کی آصف صاحب, بہت شکریہ آصف صاحب کال کرنے کے لیے, اور آپ نے اپنے جذبات کو جو ہمارے سامنے پیش کیا, اور بات وہی پہ آ جاتی ہے کہ آپ نے صحیح کہا کہ ان کے پاس تو جعلی ووٹ کی تعداد اتنی زیادہ ہے, تو اتنے سے ووٹ سے کیا بنے گا. لیکن میں نے ایک بات کہی تھی, اب شیخ صاحب نے سٹارٹ لیا, مجھے سب سے خوبصورت چیز جو ان لوگوں کی پرسنالٹی میں لگی ہے وہ ہے ان کے ہمت, ان کی جد و جہد کا طریقہ. یہ رکے نہیں ہیں, ان کو ہر جگہ سے نو نو اینڈ نو کی آواز ہی سنائی دی گئی, لیکن اس کے باوجود دے آر اسٹرگلنگ. مے بی اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے ہوں گے, اپنے تمام دوستوں کے لیے کر رہے ہو سکتا ہے یہ تو پراپرلی گھر میں کھانا کھا رہے ہوں, لیکن کچھ ان کے ایسے دوست ہوں گے جن کے گھر میں 2 وقت کی روٹی پکنا مشکل ہو چکی ہوگی, یہ ان کی تکلیف لے کے چل رہے ہیں. ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم لوگ اپنے ذات کو صرف نہ دیکھیں, ہم یہ دیکھیں کہ جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں چاہے وہ پازیٹیو, ڈیفینیٹلی پازیٹیو کام ہوگا, تو اس کے پیچھے کتنے لوگوں کی امیدیں وابستہ ہیں, کتنے لوگ ہیں جو اس سے وابستہ ہیں, اور جتنے لوگوں کی تکلیفیں ان کے ساتھ ہیں. ہم لوگوں کو ان تمام چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اور میں واقعی میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ میں شیخ صاحب اور ان کی جتنی بھی ٹیم ہے اس کی بابا تعریف اس لیے کر رہی ہوں کہ اس عمر میں بھی لائک دے آر اسٹرگلنگ, دے آر موونگ آن. ان کے اگینسٹ کون کھڑے, اتنے بڑی بڑی پارس کھڑی ہیں جناب, اداروں کے ہیڈ کھڑے ہیں, انہوں نے اتنے پیسے دے کر اتنے وکیل جو ہیں ہائر کیے ہوئے ہیں ان لوگوں کے خلاف, لیکن اسٹل دے آر موونگ اینڈ موونگ اینڈ موونگ, بیکاز ان کو ہے امید کہ انشاءاللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں تو انصاف کا بول بالا ہو. Brought to you by Burn Illegal